کو پنج تن پاک کے حوالہ سے پیاری سی باتیں بتاتے ہیں حضرت علامہ محمد مسعود قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آیت تطہیر کے اوپر اور آیت مباہلہ کے اوپر گفتگو فرمائی۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں شخصیات کو اپنے دامن کرم میں اپنے ساتھ شامل کر کے جہاں پر ان کی تطہیر کا سوال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا، اور آیت تطہیر کا مصداق خاص جو ہے وہ ان چاروں شخصیات کو قرار دیا، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی زبان میں یوں بھی اپنی امت سے مطالبہ کیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس بات کا حکم عطا فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے فریضہ کو انجام دینے پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بلکہ میں صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت کا سوال جو ہے وہ تم سے کرتا ہوں۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ان اپنے خاص یعنی پنج تن پاک کی محبت کا یعنی بیان جو ہے ان حدیث مبارکہ میں کیا، وہاں پر فردن فردن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا فاطمہ الزہراء اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت کا درس دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث مبارکہ میں نہ صرف محب الہی بلکہ محبوب الہی بھی قرار دیا۔ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، کہ جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغضھا فقد ابغضنی، کہ جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض کیا اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ بغض کیا، اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ ناراض کر لیا۔ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہما کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہما، کہ اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحب من احبہما، یا اللہ پاک تو بھی اس شخص سے محبت فرما کہ جو ان دونوں کو محبوب رکھتا ہے، وابغض من ابغضہما، اے اللہ رب العزت جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو بھی اسے اپنی بارگاہ کا مبغوض قرار دے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن، اپنے فضائل و کمالات کی خاص خیرات جو ہے وہ ان چاروں شخصیات کو عطا فرمائی، اور ہر شخصیت کو امت مصطفیٰ کے اندر ایک میجر رول جو ہے وہ عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدار ایمان قرار دیا کہ لا یؤمنہ لا یحبہ الا مؤمن، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ بیان کی کہ ان کے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، یعنی جو صرف مومن ہوگا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا۔ اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہی کچھ ارشاد فرمایا کہ یہ جگر کا ٹکڑا ہے اور ان کے ساتھ بغض رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء العالمین کا تاج جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے، اور اس میرے بیٹے کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت اہل ایمان کے دو دروں کی آپس میں صلح کروائے گا۔ اب دیکھیے علامہ صاحب صلح کا محبت جو ہے، صلح کا جو عمل ہے وہ کتنا عظیم ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں محمد صاحب لیسٹر سے۔ السلام علیکم محمد صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، سب چینل کے اوپر دیکھتے ہیں، مگر وہ چینل والا بولتا ہے کہ یہ ہے، وہ چینل والا الگ بولتا ہے، یہ کیا سب جھگڑا اس کے اوپر ایک ایک کا جواب دیں گے؟ کہاں تک جواب دیں گے آپ لوگ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اپنا یہ نیو جنریشن جو ہے نا، اگلے جنریشن اخوۃ المسلمین ہے، سارے مسلمان ایک حضرت کی امت ہے، چاہے کوئی کس چیز سے وہ اپنی سے چلتا ہے، کون کہاں چلتا ہے، کوئی دیو بندی ہے، کوئی بریلوی ہے۔ جی محمد صاحب، آج تو ہم کوئی جھگڑے والی بات نہیں کر رہے، آج تو ہم بڑی محبت کی بات کر رہے ہیں، پیار کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے شاید کوئی دوسرا ٹی وی دیکھا ہے اور اس کا غصہ آپ نے ہم سے لینے کی کوشش کی ہے، تو آپ تھوڑا ٹھنڈا ہونے کی کوشش کریں، غصے میں نہ آئیں۔
اور ہماری پہلے تھوڑی بات سن لیں. ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم تو ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور نام لے رہے ہیں کہ جن کے نام میں مٹھاس ہے، پیار ہے، محبت ہے، جن کی وجہ سے پوری کائنات میں محبت کی بہار قائم ہے، اور جن کی وجہ سے دنیا کو سکون نصیب ہوتا ہے، جن کے نام سے اسلام کا نام وابستہ ہے، جن کے نام اور جن کی نسبت کے ساتھ اسلام کو عروج کی بہاریں نصیب ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں. تو آپ ذرا توجہ فرمائیں، پروگرام میں پہلے شامل ہوں، پھر آپ موسٹ ویلکم تشریف لا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی سنی ہوگی جس سے آپ کی طبیعت تھوڑی پریشان ہوئی ہے. اللہ پاک آپ کو ٹھنڈک عطا فرمائے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مصلح یعنی صلح کروانے والے کا رول جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہ صلح کا عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ میدان محشر میں خود اللہ رب العزت جو ہے وہ امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ناراض لوگوں کی آپس میں صلح جو ہے وہ کروائے گا. تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہ جب امت کے اندر فتنہ، جب امت کے اندر فساد پیدا ہونے کا خدشہ تھا، ایسے موقع پر اپنے اس بیٹے کو امت کے دو گروپوں کے درمیان صلح کروانے والا قرار دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رول عطا فرمایا کہ جس موقع پر دین اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار ادا کیا کہ حضرت خواجہ معین الہند نے لکھا کہ سر داد نہ داد دستر دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. بہت شکریہ. بڑے ہی پیار کے ساتھ پنجتن پاک کی ذوات قدسیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت علامہ محمد مسعود قادری. Now I would like to take you to a very distinguished scholar of my channel, Hazrat Maulana Naveed Ahmad Ashrafi Saab. But before going to him, there is a caller, Ahmad Saab from Bradford. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پنجتن پاک کے بارے میں آپ نے شروع کیا ہوا ہے. اچھا لگتا ہے اس طرح کے پروگرام دیکھنا کہ اہل سنت جماعت کے بھی لوگ اس طرح کے اچھے پروگرام رکھتے ہیں. تو میرا شاہ جی سے سوال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ حضرت ام کلثوم کا شادی نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق. جی تو خیر بہرحال وہ یہی بات ہے کہ ایک وہم ہے. اب وہم کا علاج کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ کریں گے وہم کا علاج. میں نے عرض کیا نا، اس پر جواب بھی دے دیں گے، لیکن آج تھوڑا آپ ہمارے پازیٹیوی کی طرف توجہ فرمائیں، پازیٹیویٹی کی طرف. تو اب چلتے ہیں حضرت مولانا نوید احمد اشرفی صاحب کی طرف اور انگلش زبان سے ان سے ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ علامہ صابری صاحب. And as our topic is today that Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam is the head of the family, how did he play his role with the Ahl Bayt? Of course, he included them under the cloak, as Hazrat Shah Sahab mentioned, and this is mentioned in the Sahih Hadith, and asked Allah subhanahu wa ta'ala to remove from them all the impurities, all the uncleanliness, and to thoroughly purify them. So indeed, they were thoroughly purified, as this was the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who is the Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. Indeed, his dua was accepted, and they then themselves became symbols, and they were then capable of becoming of purifying others as well. But in the Holy Quran, it is also mentioned to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam directly, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, that, O my beloved, that warn your nearest relatives. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he began his tabligh immediately from home, and he indeed, as being the head of the family, he trained them and he taught them the best manners, so much so that if once it is mentioned in the hadith that Hazrat Imam Hassan, he was accidentally about to eat a date, and it went into his mouth, and then he made him spit it out and said, this is from sadaqah and this is haram upon you. So he made sure that no impure type of provision or rizq went even near them. So this is how he brought them up. And then he explained the importance, as I mentioned earlier in that hadith, that you must love them in order to love me truly. And Hazrat Mullah Ali Qari in the commentary to this hadith, he says, because لِأَنَّ مَحْبُوبَ الْمَحْبُوبِ مَحْبُوبٌ, because the beloved of the beloved should also be beloved. You cannot claim to love Rasulullah and hate his sons or grandsons. Likewise, you cannot, we are loving his grandsons and the Panjatan Pak, the Nufus Qudsiyah, because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's nisbat. Likewise,